حضرت ابی محمد جناب امام حسن ابن علی العسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. والدہ کا نام کیا ہے؟ خدیس یا خدیسہ، یہ والدہ کا نام ہے جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی. والد کا نام کیا ہے؟ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ والد کا نام ہے. ولادت کا اللہم صل علی محمد. ولادت کہاں پر ہوئی؟ ولادت ہوئی مدینہ میں. کس برس، کون سے سال؟ 231 یا 232 ہجری. 231 231. شہادت کب ہوئی؟ 260. اس کا مطلب ہے کہ 31 یا 32 28 برس کی عمر پائی. کل عمر جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی 28 برس. ٹھیک ہے، 28 برس کی عمر ہے، یعنی انتہائی نوجوانی کے عالم میں مولا اس دنیا سے تشریف لے گئے اور زہر کے ذریعے شہید کیا گیا. 28 برس کی عمر ہے. جو لقب دیا گیا حدیث اللہ میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ ہے الخازن لعلمی. حسن عسکری کون ہے؟ پروردگار فرمایا حسن عسکری میرے علم کا خزانچی اور خزانہ ہے. یعنی کیا مطلب علم کا خزانہ ہے؟ اگر آپ کو امام حسن عسکری، اچھا یہ لفظ 3 اماموں کے بارے میں آیا حدیث اللہ میں، الخازن لعلمی، الخازن لعلمی، الخازن لعلمی. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا ہے کہ اللہم صل علی محمد، علم کو نکال کر آشکار کریں گے، علم الہی کو نکال کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے. امام حسن عسکری کے بارے میں آیا الخازن لعلمی، میرے علم کا خزانہ ہے. یعنی نکالنے یا چھپانے کی بات نہیں، خزانے کا وجود امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک میں ہے. ایک تو یہ. دوسری بات وہ یہ کہ اچھا پہلے میں بتا دوں اس کا مطلب 28 برس کی عمر میں امام علی نقی علیہ السلام امام حسن عسکری کے والد ہیں. امام علی نقی علیہ السلام کی جو امامت کی مدت ہے وہ سن 220 سے لے کر 254 تک. تو اس کا مطلب تقریباً 30-33 سال امام علی نقی کی، اور یعنی پدر بزرگ باپ کی امامت کی عمر کیا ہے؟ 33 سال تقریباً. بیٹا یعنی امام حسن عسکری کل 5 سال. اب یہ جو مسئلہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا امامت کا، اس کے اندر معجزات کتنے ہیں؟ مختلف علماء نے، مرحوم شیخ حر عاملی نے جنہوں نے 3 جلدیں لکھی ہیں ائمہ کے معجزات پر، اور 500-450 سال پرانے محدث ہیں، تقریباً 130-120 کے قریب معجزات لکھے ہیں. آپ دیکھیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ کون سا ہے. والدہ کا نام میں نے بتا دیا، والد کا نام آپ کو الحمدللہ پتہ ہے، اور 2 برس کے تھے جب سامرہ تشریف لائے. جو عباسی سلسلہ ہے، یہاں پر پھر وہی بات جو ہمیشہ میں کہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ 3 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام نے. ایک اس کا معتز باللہ کا، پھر اس کے بعد محتدی باللہ، اور اس کے بعد معتمد باللہ. یہ تینوں بادشاہ ہیں. ان میں سے جو پہلا بادشاہ امام حسن عسکری کی امامت کے زمانے میں، وہ کون ہے؟ وہ ہے معتز باللہ. اس کا اصلی نام کیا ہے؟ محمد ہے اس کا اصلی نام، اور جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ. تقریباً 3-3.5 برس اس نے حکومت کی. کس نے؟ معتز باللہ نے 3.5 برس حکومت کی. امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں پہلا عباسی بادشاہ یہ ہے معتز باللہ، 3.5 برس. دوسرا بادشاہ کون ہے؟ محتدی باللہ. اس نے 1 برس کی حکومت کی. یعنی 1 برس اگر آپ دیکھیں، اس کے لیے امام کو قید میں ڈال رہے ہو، تنگ کر رہے ہو، اذیتیں کر رہے ہو. 1 برس کے لیے، 1000 برس کے لیے بھی کیا جائے تو حماقت اور نادانی، جہنم کا مارے ہیں آپ. لیکن 1 برس. پھر تیسرا جو بادشاہ ہے وہ کون ہے؟ محتدی باللہ، معتمد باللہ، جس نے تقریباً 33 برس حکومت کی، اور امام کی شہادت کے بعد، امام زمانہ کی غیبت صغرا کے بعد، حتیٰ غیبت کبریٰ کے کوئی 20-25 سال کے بعد اس کی بادشاہت ختم ہوئی. کس کی بادشاہت کی بات میں کر رہا ہوں؟ معتمد باللہ کی. اور کس طرح سے امام کو قید خانے میں ڈالا گیا امام کے بھائیوں کے ساتھ، وہاں پر امام کا کردار، اور اس کے بعد واقع ہے کہ امام کو ان کے بھائی کے ساتھ قید خانے میں ڈال دیا گیا. بہرحال کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے چھوڑ دیا. جب دیکھا کچھ نہیں ہو رہا اور قید خانے میں جو لوگ ہیں وہ گرویدہ ہو رہے ہیں، کہا کہ حکم آیا کہ آپ کو آزاد کیا جاتا. دروازہ کھولا گیا، آپ تشریف لے آئیے، گھر جائیے. امام نے اپنے بھائی کو اشارہ کیا، کہا کہ نہیں، آپ کے بھائی کو اجازت نہیں دی گئی ہے، آپ کو دی گئی ہے. امام نے فرمایا کہ مجھے اور میرے بھائی کو 7 قید کیا گیا تھا،
اور ہم دونوں ساتھ جائیں گے. کہا بادشاہ نے اجازت نہیں دی. کہا بادشاہ کو پیغام دو کہ اگر میرا بھائی میرے ساتھ نہیں گیا تو جو حالات پیش آئیں گے اس کا تم بہت اچھی طرح سے علم رکھتے ہو. کوئی دھمکی نہیں ہے. کیسے دھمکی دے سکتا ہے کہ انسان جس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ روپیہ ہے، نہ فوج ہے، نہ حشم ہے، نہ خدم ہے، نہ تلوار ہے، نہ نیزیں ہیں. بادشاہ کا پیغام، بادشاہ کا بالکل بھائی کو بھی ساتھ چھوڑیا. تو یہ امام کا کردار دیکھیے آپ کس طرح سے شجاعت، ایثار اور پاکیزگی اور طہارت. میرے بھائی کو بھی چھوڑو ورنہ میں بھی قید خانے میں رہوں گا. اس کے ساتھ ساتھ جو امام کے معجزات تھے، جو امام نے اپنے معجزات دکھائے، اس لیے کہ مومنین کے دل مضبوط ہوں. جب قید خانے میں لائے، ابو ہاشم جعفری قید خانے میں تھے، بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے لوگ قید خانے میں تھے. ابو ہاشم جعفری امام علی نقی اور امام حسن عسکری کے سلسلے میں ان کا نام بہت زیادہ آتا ہے. آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا ابو ہاشم جعفری. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ امام علی حسن عسکری علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کے ساتھ قید خانے میں بھیجا گیا. ہم بھی قید خانے میں تھے. یہ جناب جعفر طیار کی اولاد ہیں. جیسے ہی آئے یہ سب آگے بڑھے مسافے کے لیے، ہاتھ چومنے کے لیے قید خانے میں گفتگو شروع کی. امام سے سوالات کرنے شروع کیے. امام نے کہا اگر تمہارے درمیان ایک ایسا شخص نہ ہوتا کہ جو جاسوس ہے یہاں پر تو میں پوری باتیں بتاتا. اب یہ تو قید خانے میں سب ساتھ رہ رہے ہیں. کہا یہ شخص جاسوس ہے، اشارہ کیا. کہا کہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کہا تیری فلاں آستین میں وہ پورا کاغذ موجود ہے جس پر تو نے وہ تمام گفتگو تحریر کی ہے کہ جو ان قیدیوں کے درمیان ہوتی تھی، ہمارے رشتہ داروں کے درمیان ہوتی تھی. اس کی آستین کو کھولو دیکھو. تو وہاں سے وہ رقعہ نکلا. یہ کیوں؟ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ امام چاہتے احتیاط کے ساتھ گفتگو فرماتے، یعنی اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک طرح کی تربیت. اور چاہنے والوں کو دیکھیے آپ، ابو ہاشم جعفری کو امامت جس طرح سے تربیت کرتی ہے اپنے چاہنے والوں کی، اس کو دیکھیے. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں ابن رسول اللہ، جب اتنا علم ہے تو کوئی دعا پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے کچھ، تاکہ یہاں سے نکل سکیں. کسی نے نہیں کہا. یہ تعبد اور بندگی دیکھیے آپ. ابو ہاشم جعفری وہ ہیں کہ جن کے قرضے کی شکایت پر امام علی نقی علیہ السلام نے اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ مٹی اٹھاؤ دیکھو کیا ہے. کہا سونا ہے. کہا اسے چھپاؤ، کسی کو مت دکھانا، بیچ کر اپنا قرضہ عطا کرو. ابو ہاشم جعفری کے ساتھ یہ واقعات ہو چکے ہیں اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، تب بھی قید خانے میں ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، امام کے ساتھ ہیں، کوئی اعتراض نہیں. لیکن امام حسن عسکری سے ہم کو ایک حدیث ملتی ہے. اچھا، یہ جو 3 بادشاہوں کے نام دیے، ایک بات تو بتاؤں میں آپ کو ان کے درمیان، وہ تو بتانا بھول ہی گیا کہ پہلا بادشاہ میں نے کیا کہا؟ معتز باللہ. دوسرا میں نے کیا کہا؟ مہتدی باللہ. تیسرا معتمد باللہ. اس میں سے 2 کو ان کے ہی نوکروں نے اور سپاہیوں نے ہلاک کیا، انتہائی ذلت کے ساتھ کس طرح سے کھینچتے ہوئے لائے. اور ایک عجیب، وہ ایک الگ تاریخ ہے کہ ہم ادھر نہ جائیں تو بہتر ہے، بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے. جو ترکی زبان بولنے والے تھے وہ ناراض ہو گئے، کہا کہ ہمیں تنخواہ دو، اور ایک عجیب سی بغاوت سی ہو گئی تو آیا اور قتل کر دیا گیا. ایک کو تو اس طرح سے قتل کیا گیا کہ اس کو قید خانے میں ڈالا گیا، دروازے پر اینٹیں لگائی گئیں اور اسے پلاسٹر کر دیا گیا. پانی نہ دانا، نہ آٹا، نہ روٹی، نہ دال، نہ غلہ، بھوک اور پیاس سے اور ہوا کی قلت سے، آکسیجن کی قلت سے وہیں پر مر گیا. ہمیشہ جو ان کے خلاف بغاوت کرتے تھے وہ ان کے سپاہی ہوتے تھے اور اکثریت ترکی زبان بولنے والے تھے، لیکن دھڑکا ان کو تب بھی بے بس اور مصدوم امام حسن عسکری سے ہے، امام علی نقی علیہ السلام سے ہے کہ جو 10 بار یہ کہہ چکے ہیں کہ جھوٹی شکایت کی جا رہی ہے، جھوٹی شکایت کی جا رہی ہے. کردار کو دیکھو ہمارے، ہم سے تمہیں کبھی پتہ لگی کوئی ایسی چیز؟ ہم عبادت کرنے والے لوگ، ہم قرآن کی تلاوت، ہم صدقہ خیرات کرنے والے. کافر کنیزیں اور کافر غلام ہمارے ساتھ آ کر رہتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. یہ ہمارا کردار ہے. تم جس قید خانے میں بھیجتے ہو وہ لوگ عبادت گزار ہو جاتے ہیں. ڈر ہم سے لگ رہا ہے تم کو، تم تاریخ سے سبق نہیں سیکھ رہے. ہمیشہ تمہارے فوجیوں نے تمہیں قتل کیا، تمہارے باپ کو، تمہارے دادا کو، تمہارے خود لوگوں نے تمہارے خلاف بغاوت کی. کس نے ہم میں سے یہ کام کیا؟ لیکن بہرحال ان کو ڈر لگتا تھا اور انہوں نے یہ کام کیا. اور کس طرح سے امام علی حسن عسکری علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا گیا، کس طرح سے اذیت اور تکلیفیں دی گئیں، یہ ایک الگ گفتگو ہے. ایک یہ پہلو امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کا.